اگر آپ کو کئی دنوں سے کسی بات کی امید لگی ہوئی ہو اور وہ کام ہوتے ہوتے رک جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان کتنے درد سے کرب سے گزرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ماننے والا تھا کہ ہاں میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں مناظرہ ہار گیا، دوسرے نے کہا نہیں کچھ ہو جائے، ہار بھی گئے ہو تب بھی کہو کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ 3 یا 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جناب خضر نے آواز دی، جناب خضر زندہ ہیں، موجود ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ آنے کے بعد کہا کہ تم حاکم ہو؟ کہاں؟ کہ مسلمانوں کے خلیفہ سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ کہاں؟ کہ تمہاری حکومت میں ایک بہت پاک دامن خاتون ہے، کسی آدمی نے اس کا مال غصب کر لیا، کیا کہو گے اس کے متعلق؟ کہ مجھے لے چلو، میں فوراً اس کا حق دلواؤں گا۔ کہ غاصب تو ہی ہے جس کا حق غصب کیا ہے، وہ رسول خدا کی بیٹی ہے۔ اور جیسے ہی جناب خضر فوراً یہ کہا اور غائب ہو گئے۔ جناب خضر بھی امام زمانہ کی طرح سے جب چاہتے ہیں آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کون تھا، اس لیے مجھے اتنی سخت بات کہی ہے؟ تو ایک مرتبہ دوسرے نے کہا لگتا ہے کوئی شیطان تھا جو تجھے بہکانے آیا تھا۔ تو جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ تجعل خضرا شیطان، تو خضر کو شیطان کہہ رہا ہے جو اللہ کا نبی ہے، صدیقہ کا حق کھا رہا ہے جو سب سے بڑی معصومہ ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری بخشش ہو جائے گی؟ تو بار بار ایک ہی خواب دیکھا کرتا تھا کہ جب سوتا تھا فرشتے کہتے تھے تیرے لیے بڑا سخت عذاب آنے والا ہے۔ کتاب کا نام ہے آخرین گفتار، فارسی میں 6 جلدوں میں کتاب ہے کہ آخری وقت میں کس نے کیا کہا، رسول خدا نے آخری وقت میں کیا کہا، امیر المومنین نے آخری وقت میں، جناب سیدنا نے، سب کے آخری وقت، انبیاء کے سب کے لکھے ہیں، یہاں تک کہ پہلے خلیفہ کا لکھا ہے۔ پوچھا جب آخری وقت آیا تو رونے لگے، کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہو۔ کہا کیا کام نہ؟ اے کاش میں فاطمہ کے در پہ آگ نہ لے کے جاتا، میں آگ لے گیا تھا، انفس نے آگ لگا دی، اور دوسرے نے جلتے ہوئے دروازے پہ لات ماری اور دروازہ فاطمہ پہ گر گیا۔ کہا کاش میں آگ لے کے در فاطمہ پہ نہ گیا ہوتا۔ جب بھی سوتا ہوں فرشتے مجھے کہتے ہیں کہ تو نے اس پہ ظلم کیا ہے جس کا بدلہ خود خدا بند متعال لے گا، خدا اس سے بدلہ لے گا۔ تو کہا میں آج تک عزیزان گرامی، بعض اوقات انسان ایسا گناہ کرتا ہے کہ پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بے قتلہم الانبیاء، اللہ کہتا ہے جو انبیاء کا قتل کر دے اس کے لیے توبہ کے دروازے بند، جو ائمہ اہل بیت پہ ظلم کرے، یزید کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے، توفیق پھر توبہ کی نصیب نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی نے جناب سیدہ پہ دروازہ گرایا، حضرت محسن کو شہید کیا ہو، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ دربار میں تھی اور پھر بی بی نے وہاں پہ جملے گئے، میں جب یہ جملے سوچتا ہوں نا یقین مانی میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ جس بی بی کے گھر میں امیر المؤمنین شیر خدا موجود، حسن و حسین جیسے بیٹے موجود، وہ کسی سے یہ نہ کہے کہ میں علی کو بلا کے لے آؤں گی، میں حسن و حسین سے کہوں گی میرا بدلہ ضرور لیں۔ بی بی نے ایک جملہ کہا دربار میں، کہا ٹھیک ہے آج جو کچھ تم نے میرے ساتھ کرنا تھا کر لیا، تم نے میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا۔ اے امام زمانہ، آپ کی دادی زہرا نے آپ کو یاد کیا، تو بی بی نے کہا کہ یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، تو میرا ہر بدلہ تم سے لے گا، جو تم نے مجھ پہ ظلم کیا ہے وہ ہر ظلم کا بدلہ لے گا۔ روایات میں ہے ایک مرتبہ صاحب الزمان دوبارہ زندہ کر کے حساب مانگیں گے، بتا میری دادی کو دربار میں کھڑا کیوں رکھا، بتا میری دادی کی تقذیب کیوں کی تھی، کیوں کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو قبول نہیں کرتا، ہر بات کا حساب مانگیں گے۔